سعدی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، او اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز کی طرف سے تمام انسانیت کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تعارف، بندہ کے والد محترم کا نام غلام حسن آباد تھا، معروفیت عامر بادشاہ تھی۔ ہمارے والد محترم عشاء کی نماز پڑھ کر اللہ اللہ عبادت ریاضت روحانی وظائف کرنے بیٹھ جاتے تھے اور صبح کی نماز پڑھ کر اٹھتے تھے۔ آپ نے 18 سال اس طریقے سے چلا کشی میں گزارے تھے اور پھر ان 18 سالوں کے اندر 7 سال کوئی جمعہ کی رات ناغہ نہیں کی۔ ہر جمعہ کی رات کو آپ خواجہ اویس کرنی نامی ایک دربار ہے جس کے ولی اللہ کا نام حافظ محمد اقبال ہے، لیکن وہ دربار خواجہ اویس کرنی یمن والے نبی علیہ السلام کے عاشق رسول سے منسوب ہے۔ اس دربار پر جاتے اور سارا رات وہاں اللہ اللہ کرتے۔ یہ دربار جو ملتان مشہور و معروف جگہ چوک شہباز کے قریب مائی پاک دامن کے دربار کے قریب ہے۔ تو بندہ ناچیز ان کا بڑا بیٹا ہے، ہمارا نام شاہ حسین ہے، اور ہم نے 18 سال مظلوم دنیا ایک مظلوم سید علی بادشاہ کی حفاظت میں گزارے، اور باقی زندگی جو ہے روحانی علوم کے اصول، تحقیقات تو تجربات میں گزارے۔ بندہ ناچیز کے علم میں یہ علوم مطالعہ میں یہ علوم رہے ہیں: علم عملیات، علم تصورات، علم حیوانات، علم پمسٹری، علم تعبیر خواب، مبادہ تعبیر بری ہو تو بدلنے کا طریقہ، علم نجوم، علم قیافہ، علم نفسیات، علم تحریر شناسی، علم شوئی یعنی گھر کے نقشے کا آپ پر روحانی اثر، علم الاشراق، علم پوری زندگی، ٹیلی پیتھی، ہپناٹزم، مسمرزم، علم العادات۔ ان علوم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو الحمدللہ تخلیق کی علم بھی ان گنت عطا فرمایا ہے۔ انہی علوم میں سے مختلف مؤثر ویڈیوز دی جائیں گی۔ صرف ہمارے سبسکرائبر کو، ہمارے ہر سبسکرائبر کو ہمارے ہر عمل کی ہماری طرف سے اجازت ہے، خواہ سائل کا مذہب و ملت کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ ہمارا ہر عمل انفرادی نہ پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا، لیکن اثرات میں مؤثر ثابت ہوگا۔ روحانی مسائل کے حل کے لیے یہ نمبر یاد رکھیں: 0300 6322 رات شام 7 بجے تک 10 بجے تک فون کر سکتے ہیں۔ میرے روحانی چینل روحانی سکالر شاہ حسین ہاشمی پر یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ میرے چینل روحانی سکالر شاہ حسین ہاشمی پر ہماری ہر ویڈیو ہماری اپنی ذاتی ہی آواز میں ہوگی، دیگر کسی آواز میں نہ کوئی ویڈیو دی جائے گی، نہ کوئی دیگر کسی کا نمبر دیا جائے گا۔ اگر ہمارے چینل پر ہماری آواز میں ہماری ویڈیو پر کوئی اور نمبر آئے تو جیل ہی ہوگا، کسی اور کی آواز میں ویڈیو آئے تو جیل ہی ہوگی۔ انشاءاللہ نہ آواز بدلے گی اور نہ ہی موبائل نمبر بدلے گا۔ اگر بات تقدیر خدا کوئی چیز بدلنی پڑی تو ہم پہلے سبسکرائبر کو تعارفی ویڈیو کے ذریعے آگاہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل روحانی سکالر شاہ حسین سننے والوں کا السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو بندش کے خاتمے کا ایک بہت ہی پرتاثیر اور فی الفور اثر کرنے والا
عمل بتائیں گے۔ بندش خواہ جتنی ہی پرانی یا جتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، خواہ کالے علم سے کی گئی ہو، خواہ نوری سے، خواہ ناری سے، اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی بندش ختم ہو جائے گی اور آپ کے معاملات کھل جائیں گے اور آپ زندگی میں کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو سامعین، ویڈیو کو آگے سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر کمنٹ کریں، آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ تو سامعین، اصل بات صرف عمل کے بتا دینے کی نہیں ہوتی، اصل بات عمل کو صحیح طریقے سے سمجھنا اور صحیح طریقے سے عمل کرنا میں ہوتی ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر دوائی دیتا ہے صبح شام کھائیں اور آپ دن میں 1 بار یا 7 بار کھائیں تو صاف ظاہر ہے کہ رزلٹ فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ عمل کوئی بھی ہوتا ہے اس کو غور سے سننا چاہیے اور پھر اس کے مطابق صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو آج کا ہمارا عمل کیا ہے؟ بندش کے خاتمے کے لیے یہ اچھی طرح ذہن نشین کریں اور اس کے بعد یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو ہی ہوگا۔ اگر آپ مرد ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک، مین چیز میں یہ بتاؤں، میں ہر بات مختصر کرتا ہوں لیکن مہربانی کر کے اس کو مضبوط سمجھا کریں۔ جب سر سے پاؤں تک آ گیا تو کوئی چیز باقی نہ چھوٹی۔ اگر مرد ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک، اور اگر آپ عورت ہیں تو گردن سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کے تمام بال صاف کر لیں، حتیٰ کہ اپنے اختیار تک، اپنی توفیق تک ایک بال بھی باقی نہ چھوڑیں، اور وہ بال لے کر اپنے پاس محفوظ کریں۔ اگر وہ بال بوزن 2 تولہ ہیں تو ٹھیک، اگر وہ بال 2 تولہ سے کم ہوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اگر عورت ہیں تو کنگھی والے 2 تولہ بال، کنگھی والے اور بال ان بالوں کے ساتھ ملائیں گے اور 2 تولہ میزان ٹوٹل کریں گے۔ اگر مرد ہیں تو ابھی والے بال اور سر کے کٹے ہوئے پہلے یا بعد کے بال ٹوٹل 2 تولہ وزن پورا کرو گے، یعنی آپ کے جسم سے جو بال اترے ہیں باقی آپ نے اپنے سر کے بال، خواہ کنگھی والے، خواہ نائی سے کٹے ہوئے، خواہ جس سے کٹے ہوئے، ملا کر 2 تولہ بال پورے کرنا ضروری شرط ہے۔ تو ابھی آپ نے اپنے پاس 2 تولہ بال جمع کر لیے، ابھی آگے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو جناب یہ جو 2 تولہ بال ہیں ان کو تیل میں جلانا ہے۔ کون سا تیل؟ تلوں کا تیل، جس کو میٹھا تیل بھی کہتے ہیں۔ جلا کر ٹھنڈا کر کے کپڑے سے صاف کر کے اس کو ایک شیشی میں محفوظ کر لینا ہے۔ جس وقت آپ نے تمام جسم صاف کر کے فارغ ہوئے تھے بال کاٹ کر، وہ ٹائم گھڑی پر نوٹ کر لینا ہے۔ ابھی آپ نے اپنا جسم بھی صاف کر لیا، آپ نے 2 تولہ بال لے کر ان کو جلا کر ان کا تیل بھی شیشے میں محفوظ کر لیا۔ ٹھیک 24 گھنٹے بعد جس وقت آپ نے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک یا گردن سے لے کر پاؤں تک بال اتارے تھے،
उसी वक्त 24 घंटे के बाद आपने ये करना है कि तेल वाली शीशी और अत्तर, अगरबत्ती, खुशबूयात, ये सब कुछ साथ लेकर एक इंतहाई पुरसुकून अकेली जगह बैठ जाना है। और वो जो तेल है वो आपने सर से लेकर पाँव तक बहा देना है अपने जिस्म पर, लगाना नहीं है। अक्सर हमारे में देखा यह गया है कि हर काम रस्मी तौर किया जाता है, रस्मी तौर पर लगाना नहीं है, तेल बहा देना है। जैसे आदमी नहाता है, यानी तर तेल सर की चोटी से लेकर पाँव के नाखून तक, बाल बराबर जगह खाली न रहे, लग जाए। उसके बाद तेल लगाकर आपने एक तन्हाई की पुरसुकून ठंडी जगह, मुनासिब मौसम की जगह पर बैठ जाना है और खुशबू इतनी लगाना है, इतनी खुशबू लगाना है कि आपका दिमाग महक उठे, और अगरबत्ती जलाना है। और उधर ही, हाँ ये मैं बताऊं, इस अगरबत्ती तेल लगाने से पहले जो है आपने नहाकर कपड़े वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा यानी तैयारी कर लेना है। यानी उस वक्त आपका जिस्म हर तरह से पाक, ताहिर, मुअत्तर, पकीज़ा होना चाहिए। तो तेल लगाकर आप बैठ के खुशबू आपने लगा भी ली, सुलगा भी ली। ये आपने कितनी देर बैठना है? इस वक्त आपने अपने मबूद को याद करना है। अगर मुसलमान है तो अल्लाह को याद करोगे, अगर कोई बौद्ध मत हो तो गुरु नानक को याद करोगे, हिंदू हो तो अपने राम को याद करोगे। अपने मज़हब के मुताबिक अपने मबूद को याद करना है। और कम अज़ कम 4 घंटे एक ही जगह बैठकर या खड़े होकर, यानी इधर उधर घूमना फिरना नहीं है। बैठ भी सकते हो, खड़े भी हो सकते हो। बैठना है या खड़े होना है जैसे दिल करे। अपने मबूद को याद करना है और अपने मकसद पर गौर फिक्र करना है कि हमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या होगा। पहली चीज़, जब आप ये सब कुछ करेंगे तो हाँ, ये अमल जो बताया मैंने, तेल लगाने के बाद 4 घंटे से पहले नहीं नहाना, ये ज़रूरी शर्त है। 4 घंटे के बाद जब दिल करे नहा सकते हो। तो आप में ये होगा कि जितने आप पर जादू के या शयातीन के जो भी असरात हैं, सारे के सारे टोटल कस्में तौर ख़त्म हो जाएंगे। आपके जिस्म का भारीपन, वज़न वगैरह ख़त्म हो जाएगा। आपका जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा, आपका दिमाग भी हल्का फुल्का हो जाएगा। और मेन चीज़ ये कि आप जिस मामले में नाकाम थे, आप उसमें कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। 4 घंटे के बाद आप नहाएंगे, नहाकर अपनी दुनियादारी करेंगे। इसी तरह 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन फिर यही मालिश करेंगे और ऐसे मतलब अल्लाह को याद करेंगे। 4 दिन अपने मकसद पर तवज्जो देंगे और फिक्र करेंगे। फिर 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन फिर ऐसा करेंगे। ये टोटल 9 दिन का अमल है। तो जनाब 9 और 1 10 दिन का टोटल मिज़ान ये अमल है। तो 10 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा कि आपके जिस्म में क्या तब्दीली आई है, आपके दिल और दिमाग में क्या तब्दीली आई है, क्या नहीं आई। ख़ासकर जब आपने तेल की मालिश करके खुशबू सुलगाकर अल्लाह अल्लाह करते बैठना है 4 घंटे। उस वक्त आपने अपने मकसद पर गौर फिक्र करना है और जो आपको उस वक्त फैसला मिले, दिल जो आपका कहे, उस पर अमल दरामद की कोशिश करनी है। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।